حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا، حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا، حلال کمانا ہے، حرام نہیں کمانا، حلال ہمیشہ تھوڑا رہے گا، حرام ہمیشہ زیادہ رہے گا۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث، اس آیت میں اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو حلال اور حرام برابر نہیں ہے، اگرچہ حرام کثرت تمہیں بہت اچھی لگے گی، اس آیت میں اشارہ ہے کہ حرام زیادہ رہے گا، حلال تھوڑا رہے گا۔ امتحان ہے نا۔ ایک دفعہ چیچا وطنی میں ہمارے علاقے کے قریب ہے، ایک بزرگ سے مولانا عبد اللطیف صاحب، بڑے اللہ والے تھے، ہم ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، دو آدمی آ گئے، تو ایک نے آ کر، یہ کوئی 30-40 سال پرانی بات ہے لیکن مجھے یاد اس طرح رہ گئی کہ اس کا ایکشن، اس کی دعا، ان بزرگوں کا جواب، وہ ایسا عجیب سا تھا کہ وہ آج تک نقشہ میرے ذہن میں فکس ہو گیا۔ ان کی داڑھی تھی چھوٹی، سر پہ ٹوپی تھی خاکی رنگ کی، اور بڑا چشمہ تھا، یوں ایسے کر کے چوڑا چشمہ تھا۔ آ کر کہنے لگے حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے تے بہتا سارا دے، یوں یوں ہاتھ پھیلائے، اللہ تعالیٰ رزق حلال دے بہتا سارا دے۔ انہیں بڑے پولے منہ سے کہا حلال تا تھوڑا ہی لبو، وہ ایسے انہوں نے بے ساختہ حلال تا تھوڑا ہی لبو، وہ میرے اندر راسخ ہو گئی یہ بات۔ ڈاکٹر ہو، تاجر ہو، وکیل ہو، انجینئر ہو، زمیندار ہو، کاشتکار ہو، صنعتکار ہو، حلال حرام کے مقابلے میں تھوڑا رہے گا، اور شیطان دکھاتا رہے گا دیکھو 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 بڑے زبردست ہے، نہیں روکنا ہے روکنا ہے روکنا ہے روکنا ہے، کہ ایک دن اللہ کے سامنے بھی کھڑے ہونا ہے۔ اگر یہ مریض کل کو قیامت کے دن زاہد کا گریبان پکڑ کے کھڑے ہو گیا، یا اللہ میری تو 5 روپے کی دوائی سے بھی کام چل سکتا تھا، اس نے 100 روپے کی گولی لے کر دی، تو پوچھ اس سے، تو کیا جواب دو گے اس نے؟ اگرچہ یہ ایسا نہیں کرتا مجھے پتا ہے، اس لیے میں نے اس کا نام لیا ہے، یہ ماشاءاللہ درویش ڈاکٹر، تو کیا جواب دے گا وہ؟ تو دوسری بتائی کلو من الطیبات، حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا۔ 4 چیزیں اللہ نے بیان کی، 2 غذائیں، 2 روحانی مقامات۔ اب اسی پر ہم آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی انجیر اور زیتون کی کہ ہمارے جسم کو غذا چاہیے، غذا کا علم دیا ہمارے۔ آپ سب سے کہتا ہوں طب نبوی پڑھو، یہ زاہد سے بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں۔ طب نبوی پر 2 کتابیں ترجمہ ہو چکی ہیں، طب نبوی کا عنوان ہے، اس سے آپ کو بہت رہبری ملے گی، چونکہ آپ کے ہاں غذائی چارٹ اور چیزوں کے اثرات، وہ آپ کے ہاں یہ علم نہیں ہے، لیکن میرے نبی نے یہ علم دیا ہے، اور آپ نے غذا کا چارٹ دیا ہے۔ علامہ ذہبی نے جو طب نبوی لکھی ہے، اس میں ایک چارٹ ہے کہ کس چیز کو کس کے ساتھ نہیں کھانا چاہیے۔ مثلا ہمارے نبی جب روٹی کھاتے تھے دودھ نہیں پیتے تھے، جب گوشت کھاتے تھے دودھ نہیں پیتے تھے، جب دودھ پیتے تھے تو گوشت نہیں کھاتے تھے، جب دودھ پیتے تھے تو روٹی نہیں کھاتے تھے، جب دودھ پیتے تھے مچھلی نہیں کھاتے تھے، 2 سالن اکٹھے نہیں کھاتے تھے، 2 سالن کبھی زندگی بھر نہیں کھائے، ہمیشہ مفرد غذا کھائی، سوری زندگی چھنا ہوا آٹا نہیں کھایا۔ اور ابھی تمہارے ڈاکٹروں نے میرے سامنے ساری بیکری رکھی، جو چھنے کا بھی سردار، میدے کا میدا، ان کو تو خود نہیں پتا کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، تو یہ مریضوں کو کیا بتائیں؟ سوری زندگی میرے نبی نے چھنا ہوا آٹا نہیں کھایا، اللہ اکبر، ساری زندگی فائبر سے بھرا ہوا۔ تو وہ کسی نے پوچھا، حضرت انس کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی نے زندگی بھر چھنا ہوا آٹا نہیں کھایا۔ تو ان کے شاگردوں نے پوچھا تو پھر آٹے کو کیسے صاف کرتے تھے؟ کہا اس کو پیستے تھے، پھر وہ پھونک مارتے تھے، پھونکوں سے جو چھلکے اڑ گئے باقی کو گوندھ کے روٹی بنائی جاتی تھی۔ تو چلو ہم تو اتنے مضبوط نہیں ہیں کہ ایسی روٹی کھا سکیں، لیکن ہم یہ بیکری تو چھوڑ سکتے ہیں۔ ہماری جماعت کی بینن، ایک ساتھی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، ہاسپٹل لے گئے، انہوں نے کہا جی یہاں تو کوئی ہارٹ کا ڈاکٹر ہی کوئی نہیں، کیوں کہ یہاں کسی کو ہارٹ اٹیک ہے ہی کوئی نہیں، نہ کسی کو شوگر ہے، نہ ہارٹ اٹیک ہے، نہ بلڈ پریشر ہے۔ میں کہا ساڈا پاکستان پر ہے پہ اتنے کمانا۔ پھر انہوں نے ریسرچ کی کہ وجہ کیا ہے، تو پتہ چلا کہ پورے ملک میں بیکری کوئی نہیں۔ جب تک بیکریاں ہیں نا آپ کے کلینک آباد رہیں گے، فکر نہ کرو، دعا کرے کرو بیکریاں چلدیاں رہیں۔ جب بیکریاں بند ہو گیا تو کلینک بند ہو جائے۔ پورے ملک میں بیکری کوئی نہیں، پورے ملک میں مٹھائی کی دکان کوئی نہیں، پورے ملک میں مٹھائی کی دکان کوئی نہیں۔
ان کا میٹھا شہد ہے، شہد کھاتے۔ پورے ملک میں بناسپتی گھی کوئی نہیں، یا وہ زیتون کا تیل ہے یا دیسی گھی ہے، بناسپتی آئل کوئی نہیں، سفید چینی کوئی نہیں، سفید چینی کوئی نہیں۔ سفید چینی تو وائٹ پوائزن کہلاتا ہے۔ تب اب ڈاکٹروں کو بھی نہیں پتا کہ بھی کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا۔ میرے نبی نے زندگی بھر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائی، 2 سالن نہیں جمع کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے دعوت کی، عبداللہ نے، کھانے کی۔ عمر تشریف لائے، پہلا لقمہ لیا، چھوڑ دیا، کہا بیٹا میں نہیں کھاتا۔ کہا ابا جی کیا ہوا؟ کہا یہ 2 سالن ہے۔ کیسے؟ ایک ہی تو ہے، گوشت بنایا، کہنے اس میں گھی ڈالا ہوا ہے، یہ الگ سالن ہے، گوشت الگ سالن ہے، اور اللہ کا نبی 2 سالن کبھی نہیں کھاتے تھے۔ اور اب یہ جو بوفوں میں آپ لوگ میں ڈاکٹروں کے تباہی پھر تو ایک پلیٹ ایسے لگتی جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا، اچھے گئی ہوں گی۔ اب یہاں سیون اب بیچاری کیا کرے اور ہاضم اللہ کیا کرے؟ عبداللہ بن عمر کے پاس ایک حکیم آیا، کہا حضرت یہ آپ کی خدمت میں جوارش۔ اب یہ کس لیے؟ کہا جی یہ ہاضمے دار ہے۔ تو وہ ہنس پڑے گا، بیٹا 40 سال ہو گئے میں نے پیٹ بھر کے کبھی کھانا نہیں کھایا، تو مجھے اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو آج کے لوگ کھائیں جو بھوک سے بھی اوپر بڑھ کے کھاتے ہیں اور دن میں 6 دفعہ کھاتے ہیں۔ والتین والزیتون۔ ایک اور حدیث یاد آ گئی، ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطنہ، سب سے بدترین برتن جسے انسان بھرتا ہے، سب سے بدترین برتن جسے انسان بھرتا ہے وہ اس کا پیٹ ہے۔ قال ابن آدم لقیمات یقمن بہ صلبہ، اے آدم کی اولاد تیری کمر سیدھی کرنے کے لیے چند لقمے کافی ہیں، اسے بھر نہیں۔ اور اگر تو چاہتا ہے کہ نہیں میں نے کھانا ہی ہے تو پھر 3 حصے کر، ایک غذا کو دے، ایک حصہ پانی کو دے، اور ایک حصہ ہوا کو دے۔ لا ناکل حتی نجوع، بھوک نہ لگے مت کھانا۔ وَإِذَا أَكَلْنَا لَا نَشْبَعُ، جب کھانا تو پیٹ بھر کے کبھی نہ کھانا۔ اگر ہمارے عوام یہ شروع کر دیں تو آپ کی ڈاکٹری پھر کہاں جائے، ویلے بیٹھے مکھیاں مارو گے۔ ہاں، والتین والزیتون، اعلیٰ غذاؤں کی قسم اٹھائی اللہ تعالیٰ کہ پیغام دیا ہے کہ غذا اچھی کھاؤ، تھوڑی کھاؤ، اچھی۔ پھل کی قسم اٹھائی، گوشت روٹی کی قسم نہیں اٹھائی، وہ بھی غذائیں ہیں، پھل سب سے لطیف غذا۔ پھر والتین، میرے نبی کے سامنے والتین، انجیر لائی گئی تو آپ نے فرمایا کہ اگر دنیا میں جنت کے پھلوں کے مشابہ کوئی پھل ہے تو یہ انجیر ہے، نہ اس کا چھلکا ہے نہ اس کی گٹھلی ہے، اور یہ جنت کے پھلوں کی صفت ہے کہ نہ جنت کے پھل میں چھلکا ہے اور نہ گٹھلی ہے۔ پھر آپ نے اس کے فوائد بتائے، یہ کھاؤ، یہ تمہارے جوڑوں کے درد کو نفع دیتی ہے اور تمہاری بواسیر کو ختم کرتی ہے۔ پھر آگے کئی فوائد بتائے، زیتون کا فرمایا کہ سب سے بہترین تیل زیتون، اسے پیو بھی صحیح، اس کی مالش بھی کرو، اسے ملو بھی صحیح، اسے کھاؤ بھی صحیح، اسے پیو بھی صحیح۔ تو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ ترین غذاؤں کی قسم اٹھائی۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا مجھے سموسے کی قسم، مجھے پکوڑے کی قسم، مجھے حلوے کی قسم، مجھے پوڑی کی قسم، والتین والزیتون، مجھے انجیر کی قسم، مجھے زیتون کی قسم۔ یہ پورا چارٹ دیا ہے، آپ لوگ یہ علم پڑھو کہ میرے نبی کا غذاؤں کے بارے میں کیا معمول تھا اور میرے نبی نے کیا فرمایا، اوروں کو نہ صحیح اپنے لیے پڑھو۔ تو میں بتا رہا تھا علامہ ذہبی کی طب نبوی میں ہے وہ، یہ اس کے ساتھ، یہ اس کے ساتھ، یہ اس کے ساتھ، اس کو اس کے ساتھ نہیں، اس کو اس کے ساتھ نہیں۔ ہمارے ڈاکٹر عبدالواحد صاحب ہوتے تھے مرحوم، وہی پرنسپل ریٹائر ہوئے تھے نشتر میڈیکل کالج، میں نے ان کو دفعہ پڑھ کے سنایا، کہنے گے جو آدمی اس چارٹ پہ عمل کرے گا، کوئی تقدیر سے بیمار ہو تو ہو، ویسے نہیں بیمار ہو سکتا، اور موت، مرض الموت آئے تو آئے، اس کے علاوہ سے کوئی مرض نہیں آ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھی غذا کھانے کا حکم دیا، اندھا دھند، چونکہ جسم امانت ہے، پیٹ باہر نکل آئے۔ ایک صحابی ان کا پیٹ باہر نکلا ہوا تھا تو آپ نے اس کے پیٹ پر یوں انگلی رکھ کر کہا اگر یہ چربی یہاں نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، لو کان ھذا فی غیر ھذا،
کہ اگر یہ چربی یہاں نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ غذاؤں کا صحیح یہ آپ کا علم ہے، لیکن آپ کے پاس بھی علم کوئی نہیں۔ سارے ڈاکٹر ڈبل روٹی کھا کے ناشتہ کر کے ہم ڈبل وہ تو سارے کا سارا اس میں سے فائبر نکلا ہوا ہے۔ اس سے بہتر ہے آپ سادہ آٹے کی سادہ روٹی کھا کے آؤ، اور پھر 10 چیزیں ملا کے کھانا۔ پھر تیسرا کھانے کا اصول بتایا، کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ بھی صحیح پیو بھی صحیح، پیٹ بھر کے نہ کھانا ورنہ بیماریوں کا شکار ہوتے رہو۔ تو وہ نا کھانا گوشت، روٹی، چاول، سویٹ ڈش، اوپر کوکا، اوپر کوک، اوپر پیپسی، اوپر 7 اپ، تو بھائی پھر دی کم از کم اب ڈاکٹر تو اچھا نمونہ پیش کرو۔ جب ڈاکٹر ہی 3 لیٹر دے پیپسی پیندا پہ ہوئے تو بیچارے مریض کو کیا پتا چلے گا۔ تو پہلا اصول بتایا ہے، انسان اچھا کامل نمونہ کب بنتا ہے؟ صحت اچھی۔ صحت اچھی کیسے ہوتی ہے؟ غذا صحیح۔ غذا زیتون کڑوا ہوتا ہے، انجیر میٹھی ہوتی ہے۔ تو ایک بدو نے یہ آیت سنی، کہنے لگا یار یہ اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہا ہے، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، یہ کوئی بڑی مزدار چیزیں ہوں گی میں کھاتا ہوں۔ تو اس نے انجیر کھائی، انجیر تو واقعی مزدار ہوتی ہے، کہنے لگا بھائی واقعی اللہ نے صحیح قسم اٹھائی ہے۔ پھر زیتون کھایا، زیتون کڑوا ہوتا ہے، تو کہنے لگا لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے چکھے بغیر ہی قسم اٹھا دی ہے اس کی۔ تین والزیتون۔ تو میں آپ سب سے، بچوں سے، بچیوں سے، ڈاکٹروں سے کہتا ہوں، اپنی غذاؤں کو، بیکری سے باہر آؤ، بیکریوں سے نکلو، بسکٹوں سے، پیسٹریوں سے، کیک سے، سموسے، پکوڑے۔ اپنے نبی کا چارٹ پڑھو، میرے نبی کیسے کھاتے تھے، کیا کھاتے تھے، کم از کم اس سے راستہ مل جائے گا۔ وہ غذائیں تو ہم نہیں کھا سکتے، لیکن کم از کم ہمیں راستہ تو ملے گا۔ کبھی آپ نے بھنا ہوا گوشت زندگی بھر نہیں کھایا، بھنا ہوا گوشت، ہماری کڑھائیوں سے سارا بازار بھرا پڑا ہے، زندگی بھر بھنا ہوا گوشت نہیں کھایا، اور گوشت کھایا تو صرف گوشت ہی کھایا۔ اور آپ کو گوشت میں بکرے کی دستی پسند تھی، اگلا حصہ گردن کا گوشت پسند تھا، دستی کا گوشت پسند تھا۔ عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ باورچی تھے، وہ دیگ چڑھائے ہوئے کھڑے، تو آپ نے کہا عبید مجھے دستی پکڑانا۔ عربوں میں بوٹیاں نہیں بناتے تھے، پورا حصہ ڈال دیتا، تو انہوں نے ایسے ڈوئی ڈالی اور دستی نکال کے آپ کو پیش کی۔ آپ نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر ساری کو ایسے نوچ نوچ کے کھایا، یوں پھینک دی۔ تو عبید دستی پکڑانا، عبید دستی پکڑانا۔ تو اس نے پھر آپ کو یوں پیش کی، آپ نے دونوں ہاتھوں سے یوں نوچ کے اسے کھایا، پھر یوں پھینک کر کہا عبید دستی پکڑانا۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اب بکرے میں تو 2 ہی ہوتی ہیں، اگر تیرا بھلا ہو جائے، اگر تو میرے کہنے پہ ڈوئی ڈال دیتا تو جب تک میں کہتا رہتا اللہ میرے لیے نکال کے مجھے کھلاتا رہتا، تیری بے یقینی نے کام خراب کر دیا۔ اب باہر نکلے، صحابہ بیٹھے تھے، آپ نے کہا کیوں بیٹھے ہو؟ کہا یہ بھوک نے ستایا ہے، باہر آ گئے، سردیوں کا زمانہ۔ تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا علی جاؤ یہ کھجور سے کہو اللہ کا رسول کہتا ہے ہمیں تازہ کھجوریں دو۔ اگر حضرت علی بھی عبید کی طرح کہہ دیتے کہ جی یا رسول اللہ کھجوریں تو سردیوں میں کوئی نہیں ہوتی، تو پھر وہیں اللہ کی مدد رک جاتی۔ تو علی کا مقام تو عبید سے بہت اوپر تھا، وہ ایک دم اٹھے، کہنے لگے اللہ کا رسول کہہ رہا ہے ہمیں تازہ کھجوریں چاہیے۔ تو شدید سردی میں درختوں کھجور کے پتوں سے تازہ ٹپ 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 کھجوریں اتنی گری کہ پوری چادر بھر گئی۔ تو آپ نے چادر اٹھا کے لاؤ بھائی کھاؤ بھائی، آپ نے سب کو کھلایا۔ تو آپ کو گوشت میں دستی پسند تھی، لیکن آپ گوشت کھاتے تھے، ساتھ اور کوئی چیز نہیں کھاتے۔ تو آپ سے یہ کہ ایک مسلمان کے ذمے ہے اپنی صحت کی حفاظت کرے، کہ اس سے کام لینا ہے، دنیا کا بھی، دین کا بھی، خدمت کا بھی۔ علم کا یہ منتہا ہے، اس کو اگر ہم اپنے آپ ذات کو بیچ میں سے نکال دیں گے تو ہم گرنا شروع ہو جائیں گے۔ تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ موت کی سکرات میں تھی، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آنے کی اجازت چاہی، تو جنگ جمل کے بعد سے بول چال بند تھی، کیونکہ عبداللہ ابن عباس حضرت علی کی طرف سے لڑے تھے باقاعدہ۔ تو آپ کے پاس عبداللہ بن زبیر اور مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئیں، اتنا اثر تھا اس بات کا۔ تو ان کا حبر الامہ ہے اور ابن عم الرسول ہیں، اجازت دے دیں۔ تو حضرت عائشہ روئے جا رہی تھی اور ان کی بڑی چادر آنسوں سے بھیگ چکی تھی، ساری چادر
جب وہ آئے تو کہنے لگے اماں جان آپ کیوں رو رہی؟ آپ کے اور نبی کی ملاقات میں صرف اتنی دیر ہے کہ یہ جان نکلے اور آپ اللہ کے رسول کے پاس پہنچ جائیں۔ کہنے لگے عبداللہ مجھے دھوکہ نہ دے، کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، مجھے بہلاوا نہ دے، مجھے دھوکہ نہ دے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا تھا یا عائشہ انہو لیہون علی الموت ان اریتکی زوجتی فی الجنہ، عائشہ مجھے مرنا آسان ہو گیا ہے کہ مجھے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے۔ اور وہ رو رہی تھی۔ تو میرے عزیزو اپنی ذات کو نہ بھولو، اپنی ذات کو سامنے رکھو گے تو آپ ترقی کرو گے، اپنی ذات کو بھلا دو گے، عیب پکڑتے پکڑتے، کمیاں پکڑتے پکڑتے آپ کو اپنا آپ بھول جائے گا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کی کشمکش میں تھے، دیوار کی طرف منہ کر کے دھاڑو دھاڑ رو رہے تھے، تو ان کے بیٹے نے کہا اما بشرک رسول اللہ بکذا، اما بشرک رسول اللہ بکذا، اللہ کے رسول نے آپ کو یہ بشارت دی، یہ بشارت دی۔ تو آنسو خشک کیے اور لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے کہ انی قد کنت علی اطباق ثلاث، میرے اوپر 3 دور گزرے ہیں۔ ایک تھا جب میں کافر تھا، اور اگر میں اس وقت مر جاتا تو سیدھا جہنم میں جاتا، پھر اللہ نے مجھے ہدایت دی، میں ایمان لایا، اور میں نے ساری زندگی اللہ کے نبی کو آنکھ بھر کے نہیں دیکھا حیا کی وجہ سے۔ اگر مجھ سے پوچھو کہ اللہ کے نبی کا حلیہ کیا ہے تو میں نہیں بتا سکتا کہ میں نے کبھی آنکھ اٹھا کے آپ کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ اگر اس وقت میں مر جاتا تو میں جنت میں جاتا۔ اس کے بعد ہم پر دنیا کھل گئی اور ہم نے کیا جو کیا، اب پتہ نہیں آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ پھر اسے ہاتھ اٹھائے، اللہم لا بری فاعتذر ولا قوی فانتصر ولا مستنکر بل مستغفر۔ یہ دعا میں روز مانگتا، روز مانگتا، اللہم لا بری فاعتذر ولا قوی فانتصر ولا مستنکر بل مستغفر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کہتے کہتے روح پرواز کر کے۔ تو میرے عزیزو، آپ ہم سب بڑے خوش قسمت ہیں، ہم ایک بہت عالی محنت میں لگے، اللہ نے ہم پر کرم کیا ہے، اللہ نے ہم پہ احسان کیا ہے۔ اس میں ترقی کی تو کوئی انتہائی کوئی نہیں، اللہ کو پا لینے کی جستجو نہ ختم ہونے والا سفر ہے۔ چونکہ اللہ کی حد، میں گاؤں سے چلا فیصل آباد 1.5 گھنٹے میں پہنچ گیا، منزل آ گئی، لیکن اللہ کی کوئی حد نہیں، جتنا اس کو پاؤ گے اتنا کھویا ہوا محسوس کرو گے، انتہائی کوئی۔ یہ وہ سفر ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے، عبث ہے جستجو بحر محبت کے کنارہ کی، بس اس میں ڈوب ہی جانا ہے اے دل پار ہو جانا۔ تو میری گزارش ہے، اپنے ذات، اپنے آپ اخلاق پہ نظر رکھو، اپنے اعمال پہ نظر رکھو، عبادت کا ذوق پیدا کرو، قرآن کا ذوق پیدا کرو۔ میں کتنی تکلیف میں ہوں، اب تو میں بیکار گھر پہ بیٹھا ہوں، لیکن جب میں ایسے پہیے کی طرح گھوم رہا تھا تو میں 50 60 100 نفل روزانہ پڑھتا تھا، کہ میری اب بھی پڑھتا ہوں۔ آج وہاں سے چل کے یہاں میرے 50 نفل نہیں قضا ہوئے، کہ یہ میری ضرورت ہے کہ وسجد وقترب، نماز اللہ کے قریب کرتی ہے، وسجد وقترب، نماز پڑھ اور اللہ کے قریب ہو جائے۔ زبان پہ نظر ہو، آنکھوں پہ نظر ہو، کانوں پہ نظر ہو، اور اس میں سارے دین کے کام خیر کے ہیں، لیکن میرے عزیزو، ہم اخریت للناس ہیں۔ ساری کمیوں کے باوجود تبلیغ کی ابھی بھی بننے کے لیے بہترین راستہ ہے۔ چھٹیوں میں آپ اپنا چلہ قضا نہ کیا کر، مجھے تکلیف ہوتی، کیونکہ میرا جگر دل چیر کے دیکھو تو تبلیغ کے سوا کچھ نہیں، میں عملی طور پر نہیں جا سکتا، لیکن یہاں اس مبارک محنت کے سوا اور کچھ نہیں۔ میں آپ سے بھی یہ چاہتا ہوں،
آپ کی کیفیات بچوں کی طرف منتقل ہوں گی۔ جب آپ کے اندر سے تبلیغ کی عظمت نکلے گی تو آگے کیسے منتقل ہوگی؟ کتنے مشائخ آئے، اس طرح عالم میں تبدیلی کوئی نہیں لا سکا۔ کتنے خیر کے کام ہوئے، اس طرح عالم میں تبدیلی کوئی نہیں لا سکا۔ بنو امیہ کے حکام ظالم تھے، لیکن دعوت کی وجہ سے دین تو پھیلتا رہا۔ ولید بن عبد الملک کان جبارن، جو اس کے بارے میں لکھا ہے ابن کثیر نے، کان جبار، معمولی باتوں پہ گردنیں اڑا دیتا تھا۔ سب سے زیادہ اسلام اس کی زندگی میں پھیلا۔ اور یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، اس کے زمانے میں شمالی افریقہ فتح ہوا ہے۔ عقبہ ابن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الجزائر کو فتح کیا اور مراکش کو فتح کیا۔ تونس حضرت عثمان کے زمانے میں فتح ہو گیا تھا۔ عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تونس کو فتح کیا تھا۔ تو ادھر یزید بیٹھا ہوا ہے، لیکن دعوت میں نکلنے والے تو مخلص تھے۔ تو میں تھا مسجد میں، تو میرے پاس 2 جماعتیں آئیں پٹھانوں کی، پیدل چل رہی سال کی، کہ جی 6 تاریخ کو ہمارا جوڑ ہے، آپ تشریف لائیں۔ میں کہا یار میں تو فیصل آباد جا رہا ہوں، اگلے جوڑ میں آ جاؤں گا۔ کوئی تحریک، کوئی پیر، کوئی بزرگ اپنے مریدوں کو یہاں تک نہیں لا سکا کہ سال کے لیے پیدل چلے جائیں۔ تو آپ میری اولاد ہو، میرا سرمایہ ہو، میں عمر کے آخری حصے میں ہوں، آپ لوگ ابتدائی حصے میں ہیں، تو اس مبارک محنت کو اپنی ترجیحات میں رکھو، ترجیحات میں رکھو۔ میں نے کبھی چلہ نہیں قضا کیا تھا، 1 چلہ میرا بیماری کی وجہ سے قضا ہوا، اور اب 4-5 چلے سر درد اور کچھ اور عوارض لاحق ہو گئے، ورنہ میں جو بھی ہوتا تھا میں چلہ نہیں چھوڑتا تھا کہ میری ضرورت مجھے کرنا ہے۔ عام انسانوں کی طرح زندگی گزارو اور اپنے اللہ کو اپنے سامنے رکھ کے چلو۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو ترقی دے گا، اللہ آپ کو بلندیاں دے گا۔ ہماری تو شام ہونے والی ہے، آپ لوگوں کی سویر ہے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنو، ہماری قبروں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنو۔ اور میں مدارس ایک خاص مقصد کے تحت میں نے مدارس بنائے۔ کوئی کمی ہے مدارس کی، علماء کی کوئی کمی ہے؟ ایک اخلاق والی نسل تیار، ایک قرآن سے شغف والی نسل تیار، عربیت ان کا خاصہ ہو، قرآن ہو، سیرت ہو، عربیت ہو، اور اچھے اخلاق ہو، اور تبلیغ کا جذبہ ہو، دنیا میں پھرنے کا جذبہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھو، آج میں نے جب شروع کیا تھا تو اتنی تنقید سنی، گالیاں تک، اور اب رائمنڈ میں اعلان ہوتا ہے حسنین کے علماء کی طرح۔ یہ میرے لیے شرف ہے، حسنین کے علماء کی طرح۔ کتنی بڑی میرے لیے یہ اعلیٰ درجے کی بات آپ سب کے لیے۔ تو اس لیے بچوں، اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے چلو، چھٹیوں کا چلہ قضا نہ کرو۔ مولانا احسان صاحب ایک دفعہ چھٹیوں میں چلے گئے ساؤتھ افریقہ، وہاں شیخ، اب مولانا زکریا صاحب وہاں گئے ہوئے تھے، تو انہوں نے چھٹیاں ان کے پاس گزاری۔ واپس آ کے چلہ لگایا، واپس آ کے چلہ لگایا۔ میں رائمنڈ میں اس وقت پڑھتا تھا، انہوں نے اس کو کافی نہیں سمجھا۔ تو اپنے بننے کے اسباب میں سستی نہ کرو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہماری بیس بنیاد ہے۔ ہم بے بنیاد معاشرے کے لوگ نہیں، ہم کٹی پتنگ کی طرح نہیں، نہ منزل، نہ سمت، نہ ہوا میں اڑنے کی کوئی غرض و غایت۔ جس کے ہاتھ لگ گئی، جہاں کسی تار میں اٹک گئی، تو ہم آزاد نہیں بچوں کہ جو چاہیں کریں، جیسے چاہیں کریں، جیسے چاہیں کمائیں، ہم آزاد نہیں۔ ہماری زندگی کی ہر چیز اللہ کی پابندیوں کے ساتھ مربوط ہے، جکڑی ہوئی ہے، اور انہی پابندیوں ہی میں ہماری راحت، سکھ، چین اور سکون ہے۔ اس وقت دنیا مادی لحاظ سے اتنی ترقی کر چکی ہے، خوبصورت ہو چکی ہے، لیکن لوگوں کے مسائل اتنے ہی بڑھ چکے ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، ٹینشن بھی ہے۔ 98 آج سے 20 سال پہلے میں 4 مہینے کے لیے امریکہ گیا تھا جماعت میں، تو یہاں قریب گاؤں ہے ادھر ملت روڈ پر دھنولا، وہاں کے ایک تھے ڈاکٹر یوسف صاحب،
وہ پورے یہ چلڈرن وارڈ کے وہ تھے، ہیڈ تھے وہ، تو وہ انہیں پتہ چلا تو ملنے آ گئے، تو باتوں باتوں میں کہنے لگے کہ ڈپریشن کی کئی کمپنیاں میڈیسن بناتی، ایک کمپنی کا میڈیکل ریپ انہیں بتا رہا تھا کہ صرف ہماری کمپنی کی جو ٹیبلٹ ہے ایک، وہ 13 کھرب ڈالر کی کینیڈا امریکہ میں ایک سال میں فروخت ہوئی ہے، ایک سال میں۔ جھوٹ بولا تو انہوں نے، سچ بولا تو انہوں نے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے کوئی مجھ سے غلط بیانی کی۔ 13 کھرب ڈالر کی ایک ٹیبلٹ ایک کمپنی کی امریکہ اور کینیڈا میں استعمال ہوئی، جو دنیا کے سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک ہیں۔ جتنا ہم اللہ سے دور ہوں گے، جتنا ہم اللہ کے نبی سے دور ہوں گے، ہم منزل کھو دیں گے، ہم راستے سے بھٹک جائیں گے، نہ ہمارے اندر کی دنیا آباد ہوگی نہ باہر کی دنیا آباد ہوگی۔ 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق دل کی وہی تنہائی۔ لا الہ الا اللہ یہ ہمارے جڑ کی طرح ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ درخت کی طرح ہے۔ لا الہ الا اللہ دل میں اتارا جاتا ہے تو محمد الرسول اللہ نکل کر پورے وجود پہ آ جاتا ہے۔ جب جڑ کمزور ہوتی ہے تو اوپر والا درخت خود کمزور ہو جاتا ہے، اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں، شاخیں بیمار ہو جاتی ہیں، سوکھ جاتی ہیں، اور جب اس کی جڑ مضبوط ہوتی ہے تو وہ اسی طرح ہرا بھرا ہوتے پھلدار بھی ہوتا ہے، سایہ دار بھی ہوتا ہے، فائدہ بھی پہنچاتا ہے۔ ہمیں اللہ نے ماں کی گود میں لا الہ الا اللہ دیا، اس کی جڑ لگانا محنت سے ہوتا ہے، اس کی جڑ لگانا جان جوکھوں کا ایک سفر ہے۔ جو اس کو پورا کر لیتا ہے پھر موت کے